بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ خواتین گرفتار ہوئیں، بچے گرفتار ہوئے، گھروں پر ریڈ ہوا۔ چلیں، ریڈ کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن گھروں پر توڑ پھوڑ کرنا اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اب عمران خان کے انتقام میں یا پھر بغض عمران میں آخری حد بھی پار کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جو غیر متنازع ہوتی ہیں، ان کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہوتا، وہ خیر کا، امن کا، محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ پھر ان کی ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے، یا ان کے پرستار ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اگر علماء ہیں تو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، اگر کوئی سیلیبریٹی ہے تو ان کے پرستار ہوں گے۔ اب اس معاملے کو لے کر ایک ایسی شخصیت جس کا عمران خان سے تعلق اچھا ہے، یا ان کی حکومت کے دوران وہ دعائیں وغیرہ کرواتے رہے، یا مختلف تقریبات کا وہ حصہ رہے، اب ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ کسی 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی توڑ پھوڑ میں ملوث تھے، یا کسی احتجاج میں شریک تھے، یا زمان پارک میں کوئی قافلہ لائے تھے۔ وہ ایک عالم دین ہے، ان کا تعلق ان چیزوں سے ہے ہی نہیں۔ مولانا طارق جمیل یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کی آراء سے اختلاف کرنا ہم سب کا حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی ان کی گفتگو سنیں، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، علمی بنیاد پر بھی کیا جا سکتا ہے، کسی اور بنیاد پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں اس حوالے سے ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ کر لیجئے گا کہ کس طرح سے مولانا طارق جمیل پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور تعلق کہیں نہ کہیں آپ کو عمران خان والا ہی نظر آئے گا۔ اب نیو نیوز جو جیو نیوز کی کاپی ہے، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے۔ ابتدائی تحقیقات میں تہلکہ خیز انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ میں اس خبر کو ذرا یہاں پہ روکتا ہوں۔ اگر آپ ان کے علاقے سے یا طلباء سے واقف ہیں تو مولانا طارق جمیل نہ تو کسی غریب گھرانے سے ہیں، نہ وہ چھوٹا خاندان ہے، ان کا ایک بہت بڑے ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے۔ صرف اتنا ہی میں تعارف کرواتا ہوں، باقی بتانا ضروری نہیں ہے۔ آگے بتاتا ہوں کہ کیا نیو نیوز نے لکھا ہے۔ وفاقی حکومت کی مولانا طارق جمیل کے خلاف تحقیقات۔ ان کے مطابق مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا اور بتایا گیا ہے کہ ان کے صاحبزادے کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں۔ اب اگر کاروبار کرنا جرم ہے، حلال کے پیسے کمانا جرم ہے، تو پھر تو آپ ہر ایک کو پکڑ لیں، جیلوں میں ڈالیں۔ اور اگر عمران خان کے حق میں وہ کبھی بول پڑے ہیں، یا اس نے عمران خان سے کوئی ملاقات کی ہوئی ہے اور آپ کے حق میں وہ کچھ نہیں بول رہا، تو پھر تو آپ کو پکڑنا چاہیے۔ مطلب اس ملک میں کوئی حد نہیں رہ گئی۔ ایسی شخصیات جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا، یہ کیا مثال اور کیا میسج جو ہے وہ کنوے کیا جا رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جو نفرت کا پرچار نہیں کرتے، جو تعصب کا پرچار نہیں کرتے۔ وہ سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کو ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت ایک ہی پرابلم ہے، اور وہ پرابلم ہے عمران خان۔ میں آپ کے سامنے ناظرین کرام ایک نقطہ رکھتا ہوں، ایک لطیفہ رکھتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے، مقدمات ہیں، غیر اعلانیہ پابندیاں ہیں۔ مجھے ایک سروے بھی بتا دیں کہ جس نے ابھی تک یہ بتایا ہو کہ عمران خان کی مقبولیت دھڑام سے نیچے آن گری ہے۔ عمران خان نے تو کل کے خطاب میں بھی کہا کہ اگر 2 ہفتے اور لے لیں، 3 ہفتے لے لیں، اس سے زیادہ لے لیں، لیکن ایک ٹائم فریم بتا دیں کہ ہمیں اتنا ٹائم چاہیے تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، تو ہم توڑنے کے بعد الیکشنز کی جانب چلے جائیں گے۔ لیکن کم از کم الیکشنز کی طرف آئیں تو صحیح۔ جیسے آپ نے کل دیکھا کہ ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہوا، اوپن مارکیٹ کے اندر ایک نیا ریکارڈ بنتا دکھائی دیا، 315 تک ڈالر چلا گیا۔ لیکن یہ حکومت کی پریشانی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد جنرل عاصم والی خبر پر آتے ہیں۔ آپ نے شروع والی یہ سٹوری سنی۔ اب عطا تارڑ جو انتہائی متعصبانہ گفتگو کرنے والا ایک بد کردار شخص ہے، مکروہ شخص ہے، جس کے بڑوں کا کردار بھی سیاست میں گندا اور گھٹیا رہا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں کسی سے سیاسی انتقام نہیں لیا گیا۔ بڑی ہی شرمناک سٹیٹمنٹ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب معلوم نہیں ان کے لیے سیاسی انتقام کی ڈیفینیشن کیا ہے۔
انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، خواتین کو گرفتار کیا ہے، بچوں کو گرفتار کیا، سب کو گرفتار کیا، لیکن اب بھی اگر نون لیگ کہتی ہے تو شرم سے ڈوب مرے۔ نون لیگ جب بھی آتی ہے وہ اپنے پچھلے ریکارڈز توڑتی ہے۔ اس بار یہ کمال ہوا ہے کہ اس ظلم میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ان کے شریک جرم نہیں ہے۔ عمران خان نے آج لکھا کہ فاشسٹ حکومت کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچلنا ہے۔ پھر معیشت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، لیکن ان کے مخالفین یہ بات نہیں مانیں گے۔ اب آتے ہیں ناظرین جنرل عاصم منیر پر۔ انہوں نے کل کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا، وہاں انہوں نے خطاب بھی کیا، پھر انہوں نے کوئٹہ کمانڈنگ سٹاف کالج کا وزٹ کیا، وہاں پہ جو غیر ملکی کیڈٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی، ایک تگڑی تقریر بھی کی۔ میں پہلے ان کی ورڈنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پر اپنا تبصرہ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے فوج سے محبت کا حالیہ اظہار کر کے دشمن کے مذموم عزائم کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روایتی، غیر روایتی اور 5th جنریشن وار فیئر کے لیے آپریشنل تیاریوں پر زور دیا۔ ہم کافی عرصے سے 5th جنریشن وار کا لفظ نہیں سن رہے تھے، اب دوبارہ آج اس پر زور دیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ عوام اور فوج کے رشتے کو کمزور کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی فوج ہمیشہ پاکستان کے بہادر اور قابل فخر لوگوں کی مکروز ہے۔ اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کے درمیان گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا۔ اندرونی اور بیرونی عناصر کا گٹھ جوڑ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے تھا۔ پاکستان کی فوج دنیا کی مضبوط ترین افواج میں سے ایک ہے۔ اس کی کٹس لائن یہ ہیں کہ عوام اور فوج کے رشتے کو کمزور کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور وہاں سے جو تصاویر آئی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سدرن کمانڈ کی ذمہ داری جنرل آصف غفور کے پاس ہے، تو جو اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہ چکے ہیں۔ 5th جنریشن وار فیئر کا لفظ انہوں نے بہت دفعہ استعمال کیا، آج ان کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا جنرل عاصم منیر نے، تو میسج بہت لاؤڈ ہے۔ عوام یقیناً فوج سے محبت کرتی ہے، مگر فوج کے پولیٹیکل رول کو پسند نہیں کرتی، اور ہمیشہ یہ توقع رکھتی ہے کہ فوج عوامی ترجیحات کو مد نظر رکھے گی اور کبھی اپنی عوام پر مظالم نہیں کرے گی۔ اب آتے ہیں حکومت کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بار بار عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں، لیکن الیکشن یہ نہیں کروا رہے، اور عوام کے پاس کیا نیریٹو لے کر جائیں وہ بھی ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ کل رانا ثناءاللہ نے کہا کہ رات کو جو پروگرام تھا اس میں کہ میری رائے ہے عمران خان کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کیا جائے۔ یہ ایک سیاسی آدمی ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کی مینٹیلٹی لیول آپ چیک کر لیں۔ سابق وزیر اعظم کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے کی یہ پہلی مثال ہوگی۔ اس کے بعد پھر خواجہ آصف نے کل رات جیو نیوز کے شو میں بیٹھ کر کہا کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی خارج از امکان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں چل ضرور رہی ہیں۔ چلیں آپ عمران خان سے یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ یاد رہے کہ عمران خان اس وقت نیب کی کسٹڈی میں تھے، گرفتار تھے، اس کے باوجود اگر وہ ایسی احمقانہ سوچ رکھتے ہیں اور یہ سب کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اب آپ نے تحریک انصاف کو توڑ لیا۔ رانا ثناءاللہ نے رات کو کہا کہ تحریک انصاف ٹوٹ چکی ہے، مزید لوگوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اس پارٹی کا سربراہ خود کہہ رہا ہے کہ ٹائم لے لو، جتنا لوگوں کو توڑنا ہے، اس کے بعد الیکشنز میں جاؤ۔ دوسری جانب ان کا بھگوڑا لیڈر ہے، اگر نواز شریف واپس نہیں آ رہے تو اس کی سزا پاکستان کے لوگوں کو کیوں دے رہے ہو؟ اب رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی ان کی صحت اور الیکشنز کے ساتھ مشروط ہے۔ عجیب بات ہے، پہلے ہمیں بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں، پھر کہا گیا کہ جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کا پہلے ازالہ کریں، لیول پلینگ فیلڈ دیں، پھر وہ تشریف لائیں گے۔ اب جب تحریک انصاف کو توڑنے کا عمل جاری ہے تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے اور ہوں گے۔ ظاہر ہے مائنس عمران کر کے، پارٹی توڑ کے، کنگز پارٹی کھڑی کر کے سب آپ یہ چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو مرضی کر لیں، یہ سب کر کے اس میں سب سے بڑی لوزر پھر بھی نون لیگ خود ہوگی۔ پروجیکٹ بلاول بڑے طریقے سے چل رہا ہے، مسلم لیگ نون جن خواہشات کے ساتھ آئی ہے وہ کسی بھی صورت پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ بہت جلد نون لیگ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ ذرا ایک دفعہ عوام کے پاس جائیں تو صحیح، عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ باقی لبرٹی چوک میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، مریم نواز اس پر خاصی غصے میں ہے، کیونکہ جو ٹاسک
और सारी सरकारी मशीनरी लगाकर दिया गया था, वो टास्क पूरा नहीं हो सका और लोग नहीं निकले। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।